میٹرک پاس سارے طلباء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مبارکباد ہو کہ آپ میٹرک پاس کیے۔ انٹرمیڈیٹ میں درجہ داخلہ میں آپ کو 2 بھاشا لٹریچر ادب لینا پڑتا ہے، تو اس میں سے آپ چوز کریں گے ہندی، اردو، انگریزی میں سے 2۔ اگر آپ نے اردو کو چوز کیا تو اردو کی شناخت آپ کی کرا رہے ہیں۔ اردو کی بک کا نام ہے درخشاں کہکشاں اور 12 کلاس کی ہے۔ اس میں کے مضامین کے بارے میں آپ کو شناخت کرا رہے ہیں، پہچان کرا رہے ہیں۔ تو حصہ نثر منصورات میں دیکھتے ہیں خاکہ، نذیر احمد کی کہانی، جس کے لکھنے والے شاعر ہیں، لکھنے والے ادیب ہیں، مصنف ہیں مرزا فرت اللہ بیگ۔ مضمون مٹی کا تیل، اس کے لکھنے والے، اس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ اس کے بعد بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس کے مصنف ہے سید سلیمان ندوی۔ اگلا افسانہ ہے انشائیہ کیا ہے، اس کے مصنف وزیر آغا ہیں۔ اب انشائیہ کی طرف چلیں گے۔ انشائیہ میں نمبر 1 میں ہے ہجرت، اس کے اب آگے بڑھتے ہیں، داستان پڑھتے ہیں۔ داستان میں باغ و بہار ہے، جس کے مصنف میر احمد دہلوی ہیں۔ پھر اس کے بعد افسانہ نگاری میں چلتے ہیں۔ تو پہلا افسانہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ، اس کے لکھنے والے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ پھر اس کے بعد اگلا نمبر ہے پرومس، اس کی رائٹر، اس کے مصنف ہیں جیلانی بانو۔ اس کے بعد بھولے بسرے گیت، شفیع جاوید کی تحریری ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم سقہ، سلام بن رزاق کی لکھی ہوئی ہے۔ ابراہیم سقہ کے بعد خط میں نمبر اول میں آتا ہے غبار خاطر سے 3 خطوط۔ یہ 3 خطوط ابوالکلام آزاد کی تحریر شدہ ہے یا لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم لوگ نظم کی طرف چلتے ہیں۔ نظم میں پہلا ہے گفتگو، علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی، اس کے شاعر ہیں۔ اور میرا سفر، یہ بھی علی سردار جعفری کی شاعری ہے۔ کھیتی، عمیق حنفی کی لکھی ہوئی ہے۔ برق کلیسا، ظریفانہ نظم ہے، اکبر الہ آبادی کی ہے۔ مت شاعر، یہ بھی ظریفانہ ہے، ظفر کمالی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلی نظم ہے ہم نہیں جانتے، چونکہ ترجمہ کی ہوئی ہے، کیونکہ یوچینیو مونتالے کی لکھی ہوئی نظم تھی، اس کو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب ذرا غزل کی طرف چلتے ہیں۔ غزل میں دیکھتے ہیں، پہلی غزل ہے اور دوسری غزل ہے، دونوں غزل اسد اللہ خان غالب کی ہے۔ اس کی شناختی اس طرح کر سکتے ہیں کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پہ نہیں ہوں میں، پہلی غزل۔ دوسری غزل ہے کہ سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئے۔ اب اگلا نمبر مرزا واجد حسین کی لکھی ہوئی ہے، چونکہ ان کا نام مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی، ان کا اصلی نام واجد حسین ہے۔ یاس اور یگانہ یہ 2 ایسے تخلص ہیں جو وقتاً فوقتاً استعمال کیا گیا ہے، پہلے یاس، اس کے بعد یگانہ۔ ان کی تحریر شدہ دیکھتے ہیں۔ ایک غزل کے پہلا مصرع ہے ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا۔ دوسری غزل ہے مجھے دل کے خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد خلیل الرحمن کی لکھی ہوئی غزل دیکھتے ہیں، خلیل الرحمن اعظمی، یہ بھی 2 غزلیں لکھے ہیں، 2 غزلیں ان کا اس درسی کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، اور دوسری غزل ہے ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا۔ اتنی ہی غزلیں ہیں، 6 غزلیں ہیں، 6 میں سے 3 شاعروں کے ہیں۔
3 شاعروں کے، غالب، یاسیگانہ، خلیل الرحمن۔ اس کے بعد قطع تاریخ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 غم ارشد، میم سید شاہ عطاء الرحمن عطا کاکوی کی لکھی ہوئی ہے، تحریر شدہ ہے۔ عطا کاکوی کو ہی میم سید شاہ عطاء الرحمن کہتے ہیں۔ 2 تاریخیں واحد نظیر کی تحریر شدہ ہے۔ یارب چمن نظم میں گلزار ارم کر، میر بابر علی کی لکھی ہوئی ہے۔ اتنی اسباق جو ہیں جن کے سوال جواب امتحانات میں آئیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو صرف مزید مطالعے کے لیے ہیں، جیسے خود نوشت میں یونیورسٹی ہوں، احسان دانش کی لکھی ہوئی۔ داستان فسانہ عجائب، مرزا رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی ہے۔ افسانہ کوارٹین، راجندر سنگھ بیدی کی لکھی ہوئی ہے۔ خطبہ کامل انقلاب، جے پرکاش نارائن کی ہے۔ نظم میں شکست زندان کا خواب، جوش ملیح آبادی۔ آوارہ، اس کے لکھنے والے ہیں اسرار الحق مجاز۔ اس کے بعد غزلیات بھی ہے، جیسے اگر باہر آپس کے گھر سے موہن یک قدم نکلے، پہلی غزل۔ دوسری غزل ہے کوچائے یار عین کاسی ہے، ولی محمد ولی دکنی کی لکھی ہوئی ہے۔ اگلا نمبر ہے کاش یوں تیرا نہ یہ آئینہ دل ہوتا۔ اس کے بعد دوسری غزل ہے ہوئے ہیں پیر ہم، ہوئے ہیں پیر ہم، اب دیدنی رونا ہمارا ہے، راسخ اعظم آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ قصیدہ میں تضحیک روزگار، مرزا محمد رفیع سودا کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد گیت ہے ساحر لدھیانوی کے، پہلی گیت ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا، دوسری ہے کہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا۔ یہ رہی کہکشاں درجہ 12 کے اسباق اور ان کے لکھنے والے مصنف و ادیب کا بیان۔